السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللهم صل على سيدنا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ حضرات، آج کا موضوع جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو۔ اللہ تعالی ہمیں کھانے اور پینے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ حلالاً طیبا، پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رزق حرام کماتا ہے اللہ تعالی 40 دن تک اس لقمے سے نہ تو کوئی اس کی دعا قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی عبادت قبول کرتا ہے۔ لقمہ حرام سے عبادت بھی قبول نہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرما دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بسنے والے مخلوق ہیں ان سب کا ذمہ رزق کا میرے طرف ہے۔ اللہ نے اپنی طرف لگا دیا، مگر بندے کو اختیار دے دیا کہ اب وہ رزق حلال کمائے یا رزق حرام کمائے۔ رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور رزق
حلال میں اپنی رضا ہے، اپنی محبت ہے، اور رزق حرام میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا جلال ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لقمے کو پاکیزہ حلال طریقے سے کمائیں۔ حرام، ہم اپنی حلال کی روزی کو بھی حرام کیے دیتے ہیں۔ کسی کا حق مان لیا، کسی کی مزدوری طے ہونے کے بعد کم دے دی، کسی کی مزدوری ایک دن کے کاٹ لی، کوئی بھی بہانے سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے طریقے، ناپ تول میں کمی کر دی، کما تو رہا ہے حلال لیکن نہ کم تولا، کم ناپا، وہ بھی حرام۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل رزق حلال میں وہ برکت رکھے ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور رزق حرام میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لقمہ حلال اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو وہ اولاد کبھی آپ کی بہکے گی نہیں، وہ اولاد کبھی آپ کی بے راہ روی اختیار نہیں کرے گی، وہ اولاد آپ کی بھی فرما بردار ہوگی، آپ کے رب کی، آپ کے نبی کی بھی فرما بردار ہوگی، وہ کبھی غلط راہ نہیں چلے گی، اس لیے کہ اس کو آپ نے رزق حلال کھلایا۔ ایک واقعہ، ایک حکایت یاد آئی۔ بصرہ میں ایک بزرگ تھے اور وہ مزدوری کیا کرتے تھے، حمالی کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تقریباً 4 سے 5 ان کے گھر میں بیٹیاں اور لڑکے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے، بڑی بیٹی جوان تھی۔ اتفاق 3 دن تک وہ بزرگ کو کوئی مزدوری نہ ملی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ 3 دن تک ان کے بچے بھوکے رہے۔ چوتھے دن جو بڑی لڑکی تھی، وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ کیا کرے، کچھ بن نہ سکا۔ وہ وہاں سے نکل کر بدنام زمانہ بازار میں جا کر کھڑی ہو گئی، طوائفوں کے بازار میں جا کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی گراہک آئے گا، اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد کچھ تو دے گا، جس سے میں اپنی بہن بھائیوں کی بھوک مٹا دوں۔ اس سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ لڑکی صبح سے لے کر شام تک اس بازار میں کھڑی رہی، جوان تھی، خوبصورت تھی۔ دن بھر گزر گیا، شام کا وقت ہوا۔ اس کے والد جب گھر آئے، اپنی جوان بیٹی کو گھر میں نہ پایا تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئے۔ بچوں سے پوچھا کہاں گئی بہن؟
کہا ابا جان صبح سے گئی ہیں ابھی تک نہیں آئی. والد پریشان. تھوڑی دیر میں بیٹی گھر آئی. باپ نے لپٹا کر رونے لگے. بیٹی کہاں چلی گئی؟ کہا ابا جان کیا بتاؤں، 3 دن سے بہن بھائی بھوکے، ان کی بھوک نہیں دیکھی گئی، ان کی طرف نہیں دیکھی گئی، تو میں نے سوچا کہ بازار جا کر کچھ کما کر لاؤں. تو میں فلا بازار گئی تھی. کہا پھر کیا ہوا بیٹی؟ کہا جیسی گئی تھی ویسی واپس آئی. وہاں میں کھڑی تھی، دوسری عورتیں بھی کھڑی تھی، لوگ انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے کر جاتے تھے، لیکن بازار کے ایک شخص نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوا. باپ تڑپ گیا. کہنے لگا بیٹی ارے تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آج تک تیرے باپ نے تیرے جسم میں ایک لقمہ حلال حرام تک نہ کھلایا. تیری پرورش حلال لقمے سے ہوئی ہے، اس لیے کوئی حرام نظر تجھ پر اٹھ نہیں سکتی. سبحان اللہ. تو پاکیزہ ہے. تو جس طرح ہم اگر حلال طریقے سے کمائیں گے اور اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو ہمارے بچوں کے ذہن بھی پاکیزہ ہوں گے. اور حرام طریقے سے اگر ہم لقمہ حرام کھلائیں گے تو ہمارے بچوں کے مزاج بھی حرام ہی تلاش کریں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لقمہ حلال ہم اپنے بچوں کو کھلائیں تو وہ تمہارے بھی وفادار ہوں گے، اپنے رب کے اپنے نبی کے بھی وفادار ہوں گے. اور اللہ عز و جل نے بے انتہا برکت عطا فرمائی ہے حلال رزق میں. حلال رزق میں برکت عطا فرمائی ہے. اتنی برکت ہے اس کا اندازہ آپ کو ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو حلال رزق ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی تمام ضرورتیں پوری کر دے گا. کتنی ضرورتیں آپ کی پوری کر دے گا. ہندوستان کے شہنشاہ اورنگزیب یہ وہ بادشاہ ہے جو پبلک کا نہیں کھاتے تھے. ہارون رشید وہ بادشاہ ہیں جو پبلک کا نہیں کھاتے تھے. حضرت شمس الدین التمش وہ بادشاہ گزرے ہیں جو پبلک کا نہیں کھاتے تھے، اپنی محنت کرتے تھے. شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ٹوپیاں سیتے تھے. حضرت ہارون رشید زنبیل بنایا کرتے تھے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کبھی قرآن مجید لکھتے تھے، کبھی ٹوپیاں سیتے تھے، کبھی مزدوری کرتے تھے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ان کے ایک دوست رنگون میں رہا کرتے تھے، بڑے غریب تھے، اتنے غریب کہ ان پر کئی دن فاقے کے گزرتے تھے. لیکن مکتب میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ درس میں رہتے تھے تو اکثر اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ بیگم میرا دوست ہندوستان کا بادشاہ ہے، اورنگزیب میرا دوست ہے. ایک دن بیوی نے کہا اجی آپ ہمیشہ اپنے دوست کی تعریف کرتے ہیں، اپنے دوست کی بات کرتے ہیں، کبھی دوست سے آپ نے کوئی مدد حاصل کی؟ اگر آپ کا سچا دوست ہے تو آپ کو کچھ مدد کرے گا، ہماری غریبی دور ہو جائے گی، ہماری فاقہ کشی ختم ہو جائے گی. ذرا جائیں اور جا کر دیکھیں. بیوی کی بات پسند آئی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے وہ مکتب کے دوست ہندوستان آئے. ہندوستان میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. بچپن کے دوست کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے. گفتگو ہونے لگی، رہنے لگی. دسترخوان بچھا. اورنگزیب فرماتے ہیں
کھانا کھاؤ گے یا عوام کا کھانا کھاؤ گے؟ دوست نے دل میں خیال کیا کہ بادشاہ کا کھانا بھی بادشاہ ہوگا، سب سے اچھا ہوگا۔ کہا نہیں، میں آپ ہی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دسترخوان بچھا، جب عوام کے لیے دسترخوان بچھا تو اس دسترخوان پر کباب، نعمتیں، ہر طرح کے کھانے چنے ہوئے۔ اور جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دسترخوان لگا تو اس پر انبارے کی بھاجی، جو کی روٹی۔ بہرحال کچھ نہ کہا، خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب وقت رخصت آیا، جب جانے لگے تو کہا آپ کو عوام کا پیسہ چاہیے یا میرا اپنا ذاتی پیسہ چاہیے؟ زبان سے نکل گیا آپ ہی کا پیسہ چاہیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اپنی صدری میں سے چند درہم نکالے اور کہا یہی میری پونجی ہے، یہ لے لیجیے۔ اب چونکہ وہ پیسہ تھا، عوام کا پیسہ ہوتا تو اشرفیاں بھر دیتے، بے حساب پیسہ دیتے، لیکن چند درہم کے یہی میری پونجی ہے، یہی میری ملکیت ہے، آپ نے میرا پیسہ مانگا اس لیے یہ لے لیجیے۔ اب وہاں انکار تو نہیں کر سکتے تھے، خاموشی سے لیا اور لے کر چلتے بنے۔ اب جب جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ بیگم کو کیا منہ دکھاؤں گا، جیسے جا رہا آیا تھا ویسے ہی جا رہا۔ جب بندرگاہ پہنچے تو وہاں کیا دیکھا، ایک ٹوکرے میں بہت سارے انار، بڑے خوشنما انار تھے وہ رکھے ہوئے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ درہم نکالا اور پوچھا کہ بھائی یہ انار کیسے دیے؟ تو جتنے درہم تھے اتنے ہی انار کی قیمت لگائی، وہ پورا کا پورا ٹوکرا انہوں نے خرید اور انار کا ٹوکرا لے کر جہاز میں بیٹھ گئے۔ اب جب رنگون کی بندرگاہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے کہ پوری بندرگاہ کو فوجیوں نے گھیر رکھا اور ہر آدمی کی تلاشی لی جا رہی۔ کہا معاملہ کیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ رنگون کے بادشاہ کا شہزادہ بیمار ہو چکا ہے اور حکیموں نے، اطباء نے اس کا علاج جو ہے انار تجویز کیا ہے۔ رنگون میں پورے انار کہیں نہیں ہے، اگر کوئی ہندوستان سے آئے اور وہ انار لے کر آئے تو اس سے ہمارے شہزادے کا علاج ہو جائے گا۔ پورے جہاز میں کسی کے پاس انار نہیں تھا سوائے کسی بندے کے پاس۔ انہوں نے ٹوکرے میں کہا کہ ہاں میرے پاس انار ہے۔ سپاہیوں نے خوشی خوشی محل میں لے کر گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا اور اطباء نے جب وہ انار کو دیکھا تو کہنے لگے یہی اس بیماری کا علاج ہے۔ خوش ہوئے۔ 3 دن بادشاہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست کو اپنے محل میں مہمان رکھا۔ شہزادے کا علاج ہوا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور جب جانے لگا تو کہتے ہیں 1000 اونٹ۔ کتنے؟ اپنے بیٹے کی خوشی میں اس بندے کو 1000 اونٹ، جس میں کئی اونٹ بھر کر اشرفیاں، کئی اونٹ بھر کر شکر، کئی اونٹ بھر کر کپڑے اور دیگر جو اس وقت کی ضروریاتی اشیاء تھی وہ سب، اور ان کے ساتھ لونڈیاں بھی، ان کے ساتھ اونٹوں کو سنبھالنے کے لیے غلام بھی ساتھ میں بادشاہ نے دیا۔ اور جب وہ اللہ کا بندہ اپنے گھر پہنچا، بیوی نے جو دیکھا انتہائی خوش ہوئی۔ کہا دیکھو یہ میری بیوی، اے میری بی بیگم، یہ میرے دوست نے مجھے تحفہ عطا، اتنا تحفہ ملا۔ اس وقت اس شہر کے سب سے بڑے تاجر کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ اور اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے، یاد آئی دوست، پھر ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد پھر بادشاہ سے ملاقات کی۔ کہا کیا حال ہے؟ اب کیسے حال ہے آپ کے؟ آپ کی غریبی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
تو وہ رنگون کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، بہت امیر و کبیر انسان بن گئے تھے۔ تو دوست مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے، آپ نے جو مجھے چند درہم دیے تھے۔ پوری واقعہ پوری کہانی انہوں نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں، کہا میاں کیوں نہ اس میں اللہ اتنی برکت دے گا، کیوں نہ دے گا برکت۔ بیٹھو، آپ نے سپاہی کو بلایا اور سپاہی کو بلانے کے بعد کہا جاؤ شہر کے فلاں فلاں بستی میں جاؤ، فلاں محلے میں جاؤ، فلاں گلی میں جاؤ، وہاں پر ایک بنیا رہتا ہے، اس بنیے کو کہو کہ تمہارا روز نامچہ لے کر فوراً ابھی اس وقت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو۔ بنیے کے پاس سپاہی پہنچے، جب بنیے کے دروازے پر پہنچے اور بنیے کو کہا کہ بادشاہ تمہارا روز نامچہ لے کر تمہیں ابھی اسی وقت دربار میں بلا رہا ہے، وہ بنیا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے قتل کر دیں۔ اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیگم آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو معافی، کیونکہ اس زمانے کا دستور ہی یہ تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ بنیا آیا، بنیا آ کر بیٹھا، کہا یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر کی دیوار کب بنائی تھی؟ وہ پیج نکالو، وہ پنہ نکالو۔ کہا مائی باپ فلاں فلاں تاریخ میں نے اپنے گھر کی دیوار بنائی تھی، لیکن دن میں نہیں، رات میں بنائی تھی، کیونکہ دن میں مجھے کام رہتا ہے۔ کہ اچھا، کہا تم نے رات میں دیوار بنائی تھی تو کوئی مزدور بھی تم نے کسی کو مزدوری دی تھی؟ کہا مزدوری بھی دی تھی۔ کہا ایک مزدور آیا تھا رات میں، لیکن وہ مزدور بھی بڑا عجیب تھا، وہ کہنے لگا کہ میں رات بھر تمہاری مزدوری کروں گا لیکن صبح ساجد سے پہلے مجھے اجازت دے دینا۔ کہا پھر؟ کہا اس مزدور نے ایمانداری کے ساتھ مزدوری کی اور اپنے وقت کے مطابق صبح ساجد سے پہلے میں نے اسے جو ہے تو مزدوری دی۔ کہا بتاؤ وہ تاریخ، وہ دن اور مزدوری کتنی تھی؟ کہا اتنے اتنے درہم میں نے اس کو رات کی مزدوری طے ہوئی تھی اور وہ میں نے دی تھی۔ اپنے دوست کو کہتے ہیں اے میرے دوست، جس دن میں نے تم کو جو پیسہ دیا تھا اسی ایک رات کی مزدوری تھی۔ اے بنیے جانتا ہے وہ مزدور کون تھا؟ وہ مزدور اورنگزیب تھا۔ وہ مزدور کون تھا؟ وہ مزدور اورنگزیب تھا۔ حضرات محترم، تو کہا ہے میرے دوست جب وہ رزق، وہ پیسہ اتنا پاکیزہ ہوگا، اتنا حلال کا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے گا۔ چند پیسے کماؤ گے حلال کی تو اللہ بے انتہا برکت عطا فرمائے گا، لاکھوں کروڑوں حرام کے کماؤ گے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، صدق وقال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔